السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ناول سنا رہی ہوں من آنگن کے پرندے، اور اس کو تحریر کیا ہے رفعت سراج نے۔ ہیلو پھوپھی زاد، صبا نے اسے گھور کر دیکھا تو بناوٹی انداز میں ڈر کر بولا، کزن پھوپھی زاد کزن۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے قریب جھک کر گویا ہوا، ارے بھائی کون سا باقاعدہ نکاح ہوا ہے؟ میں نے دیکھا ہے لڑکیاں نکاح سے 5 منٹ قبل تک منگیتر کو بھائی بولتی ہیں، فلاں بھائی دھمکاں بھائی، مگر مجھے اس قسم کی منافقت بالکل پسند نہیں، یہ تو سراسر رشتوں کی بے حرمتی ہے۔ وہ کچن سے باہر آ کر صاف گوئی سے بولی، اور یہ آج صبح ہی صبح نزول کے سلسلے میں ہوا ہے؟ وہ سنجیدگی سے ہول چڑھا کر بولی، ارے بھائی میرا مطلب ہے کزن، اگر تمہارے سوال و جواب کا ڈر نہ ہو تو یہ نزول صبح شام ہوا کرے۔ کبھی کبھی تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ میں تو شادی سے پہلے ہی اچھا خاصا زن مرید ہو گیا ہوں۔ وہ سر کھجا کر شرارت سے مسکرایا۔ وہ دراصل آفس کی سمت مڑتے مڑتے مجھے خیال آیا تم بھی تو یونیورسٹی جاؤ گی، ڈراپ کرتا چلوں۔ شکریہ، میرا روز کا مسئلہ ہے، کوئی ایک دن کا نہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، ٹھیک ہی کہا ہے کسی نے، جتنا مرد کی محبت کا گراف اوپر جائے گا اس سے دگنی تیزی سے عورت کا نخرہ۔ مت بکارا کرو میرے آس پر آ کر صبح صبح یہ عورت مرد کے فلسفے۔ وہ بد اخلاقی سے کہہ کر تیار ہونے چل دی، اور وہ پھوپھی کے بیڈ روم پر دستک دینے لگا۔ کچھ دیر بعد جب اس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھے یونیورسٹی کی جانب محو سفر تھی تو اس نے کنکھیوں سے اس کے سبیز چہرے کو دیکھ کر کہا تھا، یار انسان جیے تو خودداری سے جیے، ناک کٹا کر جینے میں کیا مزہ۔ اس کا اشارہ تھوڑی دیر قبل کے اس کے انکار کی جانب تھا۔ اتنی دیر میں پہلی مرتبہ صبا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے گردن موڑ کر عمر کی سمت دیکھا۔ آف وائٹ سوٹ اور سرخ بلیک ڈاٹس کی ٹائی میں باوقار ہیئر سٹائل کے ہمراہ وہ ٹوٹ کر چاہے جانے کے قابل لگ رہا تھا، اپنی رومان پرور باتوں سمیت۔ صبا کے خوبصورت ہونٹوں کی مسکراہٹ اس کے تمام تر جنون کا حاصل ہوا کرتی تھی۔ اس نے بایاں ہاتھ اسٹیئرنگ سے اٹھا کر اس کی سیٹ کی پشت کی جانب پھیلانا چاہا تو وہ گھور کر بولی، دیکھو دروازہ کھول کر کود پڑوں گی چلتی کار سے۔ اس کی اس بے ساختہ گھبراہٹ پر عمر نے دل ہی دل میں بے حساب کہکا لگایا تھا، بے وقوف لڑکی۔ اس نے دوبارہ ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھ لیا۔ چڑیاں طوطے پالتے سنبھالتے مجو بھائی خود بھی کسی چڑیا طوطے سے کم نظر نہ آتے تھے۔ عجیب کھوئے کھوئے انسان تھے، کہنے والا پوری بات بھی کہہ جاتا۔ موصوف آخر میں آرام سے فرماتے ہیں، اپنی انہی عادتوں کی وجہ سے وہ بے حد تنہا ہو گئے تھے۔ وہ بھابھی کے ساتھ ماموں کے ہاں آئی تھی، مومانی تو بازار گئی ہوئی تھی۔ وہ عمر کے کمرے میں چلی آئی۔ انتہائی قرینے سے لباس زیب تن کرنے والے کا کمرہ بے حد بے ترتیب تھا۔ اف توبہ، بہت ہی بے سلیقہ ہے یہ عمر تو۔ اس نے ایک ایک چیز سلیقے سے رکھی۔ وہ جھکی ہوئی بیڈ شیٹ بچھا رہی تھی، اس دم کسی نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سمت موڑا۔ ارے یار مت عادت خراب کرو، تم ایک دن ٹھیک کر دو گی، باقی دن بھئی جہاں سے چیز لیا کرے وہی رکھ دیا کریں، کمرہ خود بخود صاف رہا کرے گا۔ سوٹ اتارا کریں تو وارڈروب میں لٹکایا کریں، قمیض میلے کپڑوں میں، جوتے شو ریک میں، کمرہ ہر دم صاف۔ اس نے روحانی سے کہتے ہوئے تکیہ ٹھیک سے رکھا۔ کیسا نہیں ہو سکتا، تم جلد اس گھر میں آ جاؤ۔ اس نے غصے سے اس کی سمت دیکھا، مگر ادھر آنکھوں میں جتائے کیا تھا۔ وہ کترا کر بولی، بڑی اچھی بات ہے، بڑے بھائی کی فکر نہیں ہے، اپنی شادی کی پڑی ہے؟ ارے نہیں، صرف اپنی نہیں بلکہ تمہاری بھی۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ دیکھو عمر، اگر اس قسم کی باتیں کرنا نہیں چھوڑی نا تو میں بات نہیں کروں گی تم سے۔ وہ باہر نکلنے لگی تو اس نے ہاتھ پھیلا کر راستہ روک دیا۔ دیکھو اس طرح نہیں، اب کیا کروں، پتہ نہیں امی نے بوقت پیدائش کون سا سرما میری آنکھوں میں ڈالا تھا۔ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تم دلہن کے روپ میں نظر آتی ہو، عمر کی دلہن کے روپ میں۔ وہ شرارت سے جھک کر بولا تو اس کا ہاتھ ہٹاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ مجو بھائی پنجروں کے پاس کھڑے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ السلام علیکم ماجد بھائی۔ وہ پیچھے سے جا کر گویا ہوئی تو وہ چونک کر مڑے۔ او صبا، کیسی ہو بھئی؟ وعلیکم السلام۔ ان کا روح دوبارہ پنجروں کی جانب مڑ گیا تھا۔ وعلیکم السلام انہوں نے پنجرے کی سمت منہ کر کے ہی کہا تھا۔ عجیب ہے ماجد بھائی، میں پنجرے میں نہیں ہوں۔ وہ چل کر بولی۔ وہ ایک دم پلٹ کر اسے غور سے دیکھنے لگے۔ ہیں؟ او ہاں۔ وہ کسیانی سی ہنسی ہنس کر آہستہ سے گویا ہوا۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ بھاڑ جھونک رہی ہوں آج کل۔ اسے ان کی حالت دیکھ کر کوفت ہو رہی تھی۔ کیوں؟ وہ سر پٹا کر بولے۔ اوہو، بہت غصے میں ہو، لگتا ہے بہت پڑھ رہی ہو۔ مجھے آپ پر غصہ آ رہا ہے، آپ کو تو کپڑے بدلنے کی بھی فرصت نہیں، زہر کھلا دوں گی ایک دن ان سب کو۔
وہ پنجروں کی سمت گھور کر بولی، چلیے ورنہ کھو رہی ہوں یہ پنجرے۔ وہ دھمکی کے انداز میں بولی تو وہ شفقت سے مسکرا کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئے۔ وہ ان کے پیچھے چلی آئی۔ ماجد بھائی پہلے شیو بنائیے، میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ اس نے کپڑے نکال کر استری کیے۔ ماجد بھائی ابھی تک بلیڈ ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ او خدایا، آپ کا یہ ریزر کس قدر دقیانوسی ہے۔ عمر کے پاس کتنا خوبصورت شیونگ باکس ہے، آپ بھی ویسا ہی لے لیجیے۔ ٹھہریے، میں عمر کا ریزر لا رہی ہوں۔ وہ باہر نکل آئی۔ ارے بھائی، یہ باتھ روم ہے۔ وہ لیٹا ہوا صبح کا اخبار دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اخبار سامنے سے ہٹا کر بولا تھا، پتہ ہے مجھے یہ باتھ روم ہے، مجھے تمہارا ریزر چاہیے۔ ریزر؟ خیریت؟ کہیں تمہاری خدا نہ خواستہ۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ جھیم کر بولی، ماجد بھائی شیو بنائیں گے۔ ارے بھائی، انہیں میرا ریزر مت دینا۔ اس کا موڈ ایک دم بدل گیا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ بس کہہ دیا کہ نہیں۔ وہ چلا کر اس طرح بولا کہ صبا ایک دم سمجھ گئی۔ عمر، ماجد بھائی انسان ہیں، لوگ تو پالتو کتوں کو گود میں اٹھائے پھرتے ہیں، پھر وہ تو تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ وہ افسوس سے بولی، اچھا لے جاؤ یہ ریزر، میں دوسرا ریزر لے آؤں گا۔ وہ اسی طرح جلا کر بولا۔ وہ ریزر لے کر ماجد بھائی کے کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد ماجد بھائی نکھرے ستھرے ان کے درمیان بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عمر کا موڈ ایک دم بدل چکا تھا۔ صبا نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس کی خالہ کی بیٹی افشاں 2 روز سے آئی ہوئی تھی۔ باہر لان میں ٹینٹ سے شوق فرما کر اب گھاس پر نیم دراز ہو کر باتوں میں مصروف تھیں۔ ارے یہ تمہارے عمر بھائی نظر نہیں آ رہے، 2 دن تو ہو گئے مجھے آئے ہوئے۔ افشاں نے استفسار کیا۔ بھائی ہوں گے تمہارے۔ وہ بناور سے چڑھ کر گویا ہوئی۔ مت لگاؤ بھائیوں کی شان و شوکت کو بٹا۔ بٹا چھوڑو، وہ دیکھو سامنے سیل چلی آ رہی ہے۔ اور وہ ماجد بھائی کو دیکھ کر حیران سی اٹھ بیٹھی۔ ارے ارے، واہ ماجد بھائی، آج کدھر بھول پڑے؟ وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ کیا کریں بھائی، بھولنا ہی پڑا۔ وہ سنجیدگی سے بولے، آپا نے 100 کا نوٹ دیا تھا۔ آپا؟ افشاں نے صبا کو دیکھا۔ بھائی مومانی جان۔ جی ماجد بھائی، کیا ہوا پھر 100 کا نوٹ؟ افشاں کو جواب دے کر وہ پھر ماجد کی سمت متوجہ ہوئی۔ پتہ نہیں، کسی نے نکال لیا، شاید قصاب کی دکان پر سامان رکھا ہے، شاید وہیں کسی نے۔ وہ غائب دماغی سے جیب پر ہاتھ مارنے لگے۔ وہ صبا، اب میں اس طرح تو نہیں جا سکتا نا، تمہیں تو پتہ ہے آپا۔ وہ خفیف سے ہو رہے تھے۔ صبا ان کا مطلب سمجھ کر فوراً اندر چلی گئی۔ واپسی میں اس کے ہاتھ میں 100 کا نوٹ تھا۔ یہ لیجیے ماجد بھائی۔ بھائی شام کو لے آؤں گا واپس۔ ہائے مگر کیوں؟ وہ معتجب ہوئی۔ بھائی بطور قرض لے رہا ہوں۔ انہوں نے اس مرتبہ آنکھیں کھول کر اسے غور سے دیکھ کر کہا تھا۔ اوہ اچھا، میں سمجھی اسی نوٹ کو واپس۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ افشاں بھی مسکرا دی، مگر وہ اسی سنجیدگی سے آگے بڑھ گئے تھے۔ ابھی ان دونوں نے اندر جانے کے ارادے سے قدم بڑھایا ہی تھے کہ ماجد بھائی کو دوبارہ اپنی جانب آتے دیکھا۔ الہی خیر، وہ منہ ہی منہ میں بدبدائی۔ کیا کہتے ہیں صبا بھائی؟ وہ تم اطمینان رکھنا، میں شام کو دے جاؤں گا۔ وہ مخصوص دھیمی آواز میں گویا ہوا تو صبا نے سر پیٹ لیا۔ اللہ ماجد بھائی، بھلا میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ اور میں کوئی آپ ہوں جو 100 کے پیچھے جیون کو روک لگا بیٹھوں گی؟ جب جی چاہے دے دیجیے گا، بلکہ نہ بھی دیں تو میں آپ سے مانگوں گی نہیں۔ وہ سچ ہو کر بولی، ہائے پورے 100 روپے؟ وہ حیران ہوئے۔ دیکھیں ماجد بھائی، اگر آپ نے 100 روپے کی گفتگو کی تو میں 100 روپے پر 50 روپے فی گھنٹہ کے حساب سے سود لگا دوں گی۔ سوچ لیں، پھر شام تک کا تخمینہ بھی لگا لیں۔ افشاں کو ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہی تھی اور ماجد بھائی کچھ بولے بنا تیزی سے گیٹ کی سمت بڑھے تو افشاں کھلکھلا کر ہنس دی، مگر اس نے اس ہنسی کو ایک دم کنٹرول کر لیا کیونکہ صبا نے ہنسی میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ارے بڑی دلچسپ چیز ہے یہ ماجد بھائی، وہ اتنا ضرور کہہ گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے صبا سے ماجد کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ کمرے میں ہی تھی ابھی، جبکہ افشاں کھانے کے کمرے میں جا چکی تھی کہ وہ دن دناتا ہوا آن وارد ہوا۔ ارے بھائی، تم زیادہ ہمدردیاں مت جتایا کرو، الٹی سیدھی پٹیاں پڑھانے بلا لیتی ہو انہیں۔ کسے؟ وہ آسانیت سے بولی، ماجد بھائی کو، اور کسے؟ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے عمر، تم یہاں جب چاہے آ سکتے ہو، تو آخر ان کا بھی اس گھر سے تعلق ہے، گویا تم انہیں میرے برابر کی حیثیت دیتی ہو۔ اس کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ ظاہر ہے تم بھی مظہر ماموں کے بیٹے ہو اور وہ بھی۔ اس نے تحمل سے جواب دیا، صبا بیگم، بہت فرق ہے مجھ میں اور ان میں نوٹ کماتا ہوں، وہ گھاس کھودتے ہیں۔ اس نے اپنی بات کے اختتام پر طنزیہ قہقہ لگایا۔ اب پتہ چلا کہ موصوف بازار وغیرہ سے اتنی دیر میں کیوں لوٹتے ہیں۔ امی سخت پریشان کہ خدایا کہیں ماجد بھائی۔ اس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔
آخر سودا سلف تم کیوں نہیں لے آتے؟ وہ کوئی نوکر تو نہیں ہے؟ آخر اسے تاؤ آ گیا، میں ان کی طرح بیکار نہیں ہوں، سمجھی؟ ایسی کیا مصروفیت ہے صبح شام تو تم یہاں ہوتے ہو؟ وہ اس کے خواہاں الجھنے پر بگڑ اٹھی تھی، اس کے اور اپنے رشتے کی نزاکت فراموش کر بیٹھی تھی۔ مارے ضبط کی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے خونی نظروں سے صبا کو دیکھا اور گاڑی کی چابی مٹھی میں بھینچ کر تیزی سے باہر کی سمت پلٹ گیا۔ وہ بھی بھائی ہوئی کھانے کے کمرے میں چلی آئی۔ ہر وقت مزاج سوا نیزے پر چمکتے سورج کی طرح رہتا ہے، خواہ روب جمانا۔ امی آپ کہہ دیجیے گا عمر سے بات مت کیا کریں مجھ سے، گویا بے دام غلام ہوں میں ان کی۔ آئے عمر کہاں ہے؟ ارے اسے کھانے کے لیے نہیں کہا، ان سے پہلے ماجد بھائی آئے تھے، جب انہیں نہیں کہا تو عمر سے کیوں کہتی؟ ارے لڑکی ہر وقت انگاروں پر بیٹھی رہتی ہے، ماجد کو کیوں اندر نہیں بلایا؟ ارے افشاں تم بھی نہیں بتایا؟ ارے کیا چلے گئے بچے؟ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے امی اب تو وہ گھر بیٹھے ہوں گے، وہ بے نیازی سے ڈونگا اپنے سامنے کھسکا کر بولی۔ صبا بہت غلط حرکت ہے، عمر سے تم برابر الجھتی ہو، ذرا دیر لڑکے کو ٹکنے نہیں دیتی۔ بس رہنے دی امی، رہی صحیح کسر آپ لوگوں نے پوری کر رکھی، میں الجھتی ہوں یا وہ خود ہر وقت مجھے تانگ کرنے پر تلے رہتے ہیں؟ وہ بڑی رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے جلائی۔ افشاں نے اس کے خون چھلکاتے خوبصورت چہرے کو چپکے سے دیکھا اور شرارت سے مسکرا دی، پھر بولی، وہ کون؟ وہی عمر، اور کون؟ وہ اپنی دل میں بولی تھی، مگر اس کی امی کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ پھر دونوں بھتیجے باہر سے باہر واپس ہو گئے۔ اس نے بھی پوری بات نہیں بتائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماں کی خاموشی محسوس کر کے وہ گویا ہوئی۔ امی ماجد بھائی کہہ رہے تھے وہ شام کو آئیں گے، اس وقت وہ جلدی میں تھے، میں کیسے روکتی؟ اس نے ماں کا خراب موڈ بحال کرنا چاہا، مگر وہ خاموش رہیں۔ شام کو ماجد بھائی حسب وعدہ آئے اور ایک کڑک سا سرخ نور صبا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اف خدایا ماجد بھائی، دوپہر کو کھانا بھی کھایا تھا یا یہ روپے سر پر؟ وہ کھلکھلائی۔ ارے نہیں بھائی، وعدہ شام کا تھا اور وعدہ کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ لان چیئر پر بیٹھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح سادگی سے گویا ہوئے تھے۔ ارے ماجد بھائی بڑے خوش نصیب ہوں گے جن سے آپ وعدے کرتے ہوں گے۔ وہ شرارت سے مسکرائے۔ ہیں؟ ہاں۔ وہ پھر گڑبڑا گئے۔ آئے ماجد بھائی اندر چلتے ہیں، بہت ڈانٹ پڑی ہے مجھے آپ کی وجہ سے۔ کس سے بھائی؟ وہ اس کے حکم پر بورڈ کی طرح کھڑے ہو کر پوچھنے لگے۔ امی سے، اور کس سے؟ کہہ رہی تھی آپ کو اندر کیوں نہیں آئے، بغیر کھانا کیوں چلے گئے؟ تم نے بتایا نہیں کہ بتا دیتی تو امی اور ممانی جان کی لڑائی ہو جاتی ہے آپ کے پیچھے۔ ہائے وہ کیوں بھائی؟ انہیں شدید حیرت ہوئی تو صبا کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ مجھے نہیں پتا، وہ چلا گئی اور ماجد کو ماں کی خوابگاہ میں بیچ کر خود کچن میں چلی آئی۔ توبہ، ماجد بھائی کا تو اس دنیا میں گزارا ہی نہیں ہے، کووں کی طرح نوچ کھائے گی یہ دنیا۔ بھائی کو ماجد کا بالکل بھی خیال نہیں، 30 برس کا ہونے کو آیا، شادی کا کوئی سلسلہ ہی نہیں۔ آبدہ بیگم نے الماری کا پٹ بند کرتے ہوئے تفکر سے کہا۔ تو تم احساس دلا دو۔ خان صاحب نے میگزین کا صفحہ پلٹا۔ کہنا ہی پڑے گا، سامنے ضمیر صاحب کی 3 بیٹیاں ہیں۔ بیگم ضمیر کئی مرتبہ اشاروں کنایوں میں ظاہر کر چکی ہیں کہ انہیں اچھے رشتے بتاؤں، کل جا کر بھابھی سے بات کروں گی، مگر بھائی یہ تو بہت ایڈوانس لوگ ہیں، جبکہ ماجد تو… ارے تو کیا پاگل ہے لڑکا خدا نہ خواستہ؟ وہ برا مان گئی۔ سیدھا سادہ لڑکا ہے، لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ گزارے لائق کما لیتا ہے، ٹھنڈا مزاج ہے، جو بھی آئے گی خوش رہے گی۔ آپ بھی کل میرے ساتھ چلیے گا۔ کل؟ وہ تردد سے بولے۔ کر دیجیے کوئی بہانہ۔ وہ برہمی سے گویا ہوئی۔ اچھا بھائی چلیں گے، انہوں نے قصہ کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ اب دیکھیں ذرا، 6 برس چھوٹا ہے عمر، اس کی تو انہیں اتنی فکر ہے کہ کل صحرا باندھ دیں۔ صبا نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو بولیں کہ 2 سال بہت ہوتے ہیں، شادی ہو جانی چاہیے۔ ماجد کی بات ہی نہیں کرتی، بس اب کل بات ضرور ہوگی۔ کیوں؟ ہاں ہاں بھائی، کہہ تو دیا تو چلیں گے۔ وہ اکتا سے گئے تو وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ افشاں اور صبا غالباً کمرے میں باتوں میں مصروف تھیں، وہ ان کے کمرے میں چلی گئیں۔ ارے صبا، یہ جو ضمیر صاحب کی لڑکیاں ہیں کیسی ہیں؟ کیا مطلب ہے امی؟ لڑکیاں ہیں اور بس؟ وہ حیران ہوئی۔ میرا مطلب ہے عادت وغیرہ، کیسے خیالات ہیں؟ خیریت امی؟ ارے بھائی ماجد کی شادی بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ عمر گزرتی جا رہی ہے لڑکے کی۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ ماجد بھائی کی شادی؟ ارے واہ، بڑا مزہ آئے گا۔ وہ خوشی سے اچھل کر گویا ہوئی۔ ارے بھائی بات چیت تو ہو جائے پہلے، پھر ہی شادی ہوگی، اسی لیے تم سے پوچھ رہی تھی۔ امی ضمیر صاحب کی بڑی لڑکی مجھے بہت پسند ہے، ماجد بھائی کی طرح بے حد سادہ ہے، چلیں امی؟ وہ بے تابی سے بولی۔
पागल हुई हो? आधी रात को रिश्ता मांगने चल दें? कल तो भाभी से बात करने जाऊंगी, तुम चलोगी? मगर नहीं, तुम क्या करोगी जाकर? तुम और अफशा घर पर ही रहना। उन्होंने फौरन ही फैसला किया और बदल भी दिया और उन्हें जल्द सोने की ताकीद करके चली गई। ओ अफशा, कितना मज़ा आएगा माजिद भाई की शादी, वो खुशी से बोली। सच बताओ, ये खुशी नंबर जल्द लगने की है? मेरा मतलब है लाइन क्लियर या वाकई माजिद भाई की शादी की? वो शरारत से बोली। अरे भाई, हमारी लाइन तो सदा की क्लियर है, वो भी जवाबन शरारत से बोली। सुबह तुम उमर से लड़ तो इस तरह रही थी गोया। अरे भाई, ये तो हमेशा वाली लड़ाइयाँ हैं, प्यार भरी। अच्छा रोमांस है, हर वक्त महाज गर्म रहता है। वो बनावटी ताज्जुब से गोया हुई। हाँ बस, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और तकिए पर ऊंध कर किसी खूबसूरत तस्वुर में गुम हो गई। अगले रोज़ आबदा बेगम शोहर के हमरा भाभी भाई के घर चली गई। उसने अफशां के साथ पकोड़े तलने का प्रोग्राम बनाया। नहायत लजीज पकोड़े तैयार होकर पहले खुद पेट भर कर खाए, बाकी नौकरों के क्वार्टरों में भिजवा कर वीसीआर पर माइकल जैक्सन लगाकर दराज हो गई। इस कदर पेट भरा हुआ था कि माइकल जैक्सन की हुहुकार के बावजूद पढ़कर सो गई। आबदा बेगम ने अंदर दाखिल होकर नहाए ताज्जुब से बेवक्त सोती लड़कियों को देखा, फिर टीवी की रोशन मगर सादा स्क्रीन को। आगे बढ़कर वीसीआर ऑफ किया, फिर ट्यूब रोशन करते हुए ज़ोर से बोली। अरे सबा, ये बेवकूफ़, कैसे सो रही हो? तमाम कमरे खुले पड़े हैं, किस कदर गैर जिम्मेदार हो। अफशां खाला की आवाज़ पर हड़बड़ाकर उठ बैठी। पकोड़े खाते ही नींद आ गई खाला जान। पकोड़े? हाय, क्या कह रही हो? क्या बंग के पकोड़े थे? किसने ला कर खिलाए? उन्होंने बांझी पर सवालों की पुछाड़ कर दी। खाला जान, हमने पकोड़े बनाए थे शाम की चाय पर। ए सबा, उठो बई, उसने सबा को हिलाया। अरे भाई, मुझे तो इस लड़की पर एतबार ही नहीं रहा। लो भला, घर खुला पड़ा है और ये पड़ी सो रही हैं। वो खिसियाई हुई मुंह धोने चली गई, फिर माँ के पास किचन में आकर बोली। मुमानी चाह नहीं आई अम्मी? वो क्यों भाई? रिश्ता मांगने नहीं जाएंगी? वो सादगी से बोली। आबदा बेगम बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ी। हथेली पर सरसों जमा रही हो? शादी ब्याह का मामला है। अच्छा हुआ मैं चली गई। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, गुर्दे की तकलीफ है। कह रही थी 2-4 दिन के लिए तुम्हें छोड़ दूँ। वो कल एडमिट हो जाएंगी। उमर आएगा, सुबह चली जाना। हालांकि मुझे अकेले घर में तुम्हें भेजना पसंद तो नहीं, लेकिन मना करती तो वो बुरा मान जाती। अकेला घर क्यों? मामू जान, माजिद भाई, उमर नहीं होंगे घर पर? जाओ, अच्छा 2-4 आलू निकाल कर लाओ, थोड़ा रायता बना लूँ। उसने साफ महसूस किया कि माँ ने उसे टाला है, गोया वो इस मौजू पर बात करना नहीं चाहती। अफशा भी किचन में चली आई। वो खाने में खाला की मदद कराने लगी। सुबह तो उमर नहीं आया, अलबत्ता शाम ढलते ही चला आया, खामोश खामोश, नाराज सा। आते ही नौकरानी से गोया हुआ। देखो भाई, अपनी बीबी से कहो मैं यहाँ पड़ाव डालने नहीं आया। फटाफट तैयार हो जाए, मुझे और भी बहुत से काम है। उसने उमर की बात सुन ली थी। चौकीदारी को भी ले जा रहे हो, उल्टा एहसान भी चिताया जा रहा है। अफशा तो सुबह ही खान साहब के हमरा अपने घर चली गई थी। वो लश्तम पश्तम तैयार होकर गाड़ी में आ बैठी। वो गालबन पुप्पी के पास था। नौकर ने इतला दी तो बाहर आया और बेनियाजी सद महरी से दरवाज़ा खोल कर बैठ गया और फ़ौरन एक्सीलेटर पर पाँव रखकर चाबी घुमा दी। सबा ने डैशबोर्ड से कैसेट्स उतारकर देखना शुरू कर दिए। एक कैसेट का इंतखाब करके प्लेयर में लगा दी और ख़ुद खिड़की से बाहर देखने लगी। ऑफ वाइट सफारी सूट में मलबूस, अपनी मखसूस खुशबू समेत, वो उसके असाब पर छा रहा था। मुमानी जान हॉस्पिटल जा चुकी थी, इसलिए रात के खाने के लिए इंतज़ाम के लिए वो किचन में चली आई। खान सामा वगैरह तो था नहीं, खाना पकाना मुमानी खुद किया करती थी। उसने पतीलियों के ढक्कन उठा के देखे, दोपहर का बचा कुचा खाना था। फ्रिज खोला तो थोड़ा सा रायता और सलाद नज़र आया। वो बाहर मामू जान के पास चली गई। मामू जान बताइए, शाम गहरी हो रही है, अब क्या पकाऊं? उसके चेहरे पर जिम्मेदाराना तफक्कर था। उन्होंने बांची को मोहब्बत से देखा। बेटी, जो खिला दोगी खा लेंगे। मामू जान, मेरा मतलब है चावल वगैरह से आपको परहेज़ तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, सब कुछ खा लेता हूँ। वो दोबारा किचन में चली आई। डीप फ्रीज़र खोल कर देखा, मछली, मुर्ग, थोड़ा सा गोश्त रखा था। उसने लहसुन छीलकर पीसा और नमक मिर्च में हल करके मछली के कतरों पर लगाकर रख दिया और पतीली में मुर्गी की यखनी चढ़ाकर 3 बड़े मग चावल निकालकर साफ़ करने लगी। चावल साफ़ करके जल्दी जल्दी प्याज काट रही थी कि स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस वो चलाया। मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं है बॉस? शुक्रिया, अभी आप इस काबिल नहीं हैं। उसने पानी भरी आंखों से लम्हा भर के लिए उसे देखा।
کوئی بھی مرد شادی سے قبل قابل نہیں ہوتا، قابلیت تو شادی کے بعد کھلتی ہے۔ وہ چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ بھائی مجھے کام کرنے دو، خدا رہا۔ سچ اس کچن میں بہت سج رہی ہو تم، اس نے اس انداز میں کہا کہ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ حد ہے تم سے عمر، بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، جی چاہتا اب تم کبھی نہ جاؤ۔ اچھا بتاؤ آج کیا زہر مار کروا رہی ہو؟ جو ہوگا سامنے آ جائے گا، بس اب جاؤ۔ ماموں جان، اس نے عمر کو ڈرانے کے لیے آواز لگائی۔ دیکھو زیادہ شیر مت ہو ورنہ کل ہی قاضی بلا لاؤں گا۔ پھر ماموں تو کیا؟ اس نے چھری اٹھا کر پیاز میں گھونپ دی۔ پھر جلدی کرو، کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا۔ مرغی، پلاؤ، تلی ہوئی مچھلی اور دیگر لوازمات میز پر سجا کر ماموں، ماجد اور عمر کو اطلاع دی۔ سب سے آخر میں عمر آیا، پلاؤ کی ڈش کھسکاتے ہوئے چور نظروں سے صبا کو دیکھ کر باپ سے گویا ہوا۔ پاپا یہ قائم مقام تو سخت بجٹ بگاڑ لگ رہا ہے۔ ماموں جان دل کھول کر خوشی سے ہنسے۔ ارے بھائی کتنی ہمت والی ہے، کتنا مزیدار کھانا بنایا ہے۔ تمہاری امی تو بس ہمیں شوربے میں ڈبوتی رہتی ہیں۔ پاپا سنبھل کے، ٹیبل کے نیچے ٹیپ ریکارڈر رکھا ہے اور آن ہے۔ میز پر کہہ کے بکھر گئے۔ پتہ نہیں عمر کی یہ کیا خصوصیت تھی، سب سے مذاق کر جاتا تھا اور کوئی برا بھی نہیں مانتا تھا۔ پتہ چلا سونے سے پہلے دودھ پیتے ہیں۔ اس نے کھانا ختم کر کے فوراً دودھ کو جوش دیا، پھر عشاء کی نماز پڑھنے چلی گئی۔ ماموں کے ساتھ والا کمرہ اس کے لیے بک تھا۔ سب سے پہلے ماجد بھائی کو دودھ دے کر آئے تو نیلے رنگ کے طوطے کی گردن دبوچے اس کی آنکھوں میں گھور کر جانے کیا تحقیق کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے اس کو اینک لگے گی، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ دودھ تپائی پر رکھ دیا ہے؟ وہ بری طرح چونک کر گویا ہوئے، سر جھکا کر بولے ہاں، پھر سٹ پٹا کر بولے کیا کہہ رہی تھی؟ میں کہہ رہی ہوں آپ طوطے کی آنکھوں کا جائزہ لے رہے ہیں، اگر کمزور ہیں تو اینک لگوا دیں، اگر طوطا چشمی پر تحقیق کر رہے ہیں تو فضول ہے، اس کی فطرت نہیں بدلی جا سکتی۔ ماجد بھائی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ در آئی۔ بہت شیطان ہو، وہ ہنستی ہوئی باہر آ گئی۔ ماموں کو دودھ دے کر وہ عمر کے کمرے میں چلی آئی اور انگوٹھی سے دستک دے کر اندر بڑھ گئی۔ نیلگوں روشنی میں وہ کروٹ کے بل سو رہا تھا۔ لو مجھے تو کہہ رہا تھا 11 بجے لانا۔ عمر بھائی یہ دودھ رکھا ہے سائڈ ٹیبل پر، مگر اس نے جنبش نہ کی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا چاہا۔ عمر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ تلملائی۔ اسے بدتمیزی نہیں، چاہت کہتے ہیں۔ عمر، اس کا دم گھٹ گیا، اس کے حواس درست نہیں تھے، وہ طیش میں دانت پیس رہی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ عمر تم یہ چھوری حرکت کرو گے؟ مگر تم میری منگیتر ہو، اس میں برائی کیا ہے؟ ہاتھ ہی تو پکڑا ہے۔ ہاتھ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر تم نے میری انسلٹ کی ہے۔ وہ تیزی سے باہر چلی آئی۔ صبح وہ بڑی سنجیدگی سے عمر سے خفا تھی۔ اسے شیشہ پندار کی قدر و قیمت نہیں معلوم۔ ناشتے کے بعد سب اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ اس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر صفائی کروائی، دوپہر کے کھانے کا مسئلہ حل کیا۔ رات کے واقعے کے سبب اس کے ذہن میں ایک جھنجھلاہٹ سی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر صرف ماموں جان تھے۔ ماجد بھائی آفس سے 4 بجے آتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہوئی تو کپڑے دھونے والی آ گئی۔ اس نے مشین لگا کر دی، کپڑوں کا حساب کتاب بتایا کہ پہلے کون سے کپڑے مشین میں ڈالنے ہیں اور آخر میں کون سے۔ وہ 2 بجے فارغ ہو گئی تو کمرے میں آ گئی، تھوڑی دیر کتاب میں گم رہی، پھر سو گئی۔ 5 بجے کے قریب وہ سو کر اٹھی تو معلوم ہوا عمر، ماموں جان تو ممانی سے ملنے ہاسپٹل گئے ہیں اور ماجد بھائی اپنی بیرک میں نئے رنگروٹوں یعنی طوطے چڑیوں کو دانہ پانی دے رہے ہیں۔ اس نے منہ ہاتھ دھو کر چائے بنائی اور اپنا اور ماجد کا کپ پکڑے چلی آئی۔ ماجد بھائی یہ چائے؟ ہاں بھی، کل ہی اپنے دوست سے لیا ہے، بڑا نخریلا ہے۔ ماجد بھائی میں چائے لائی ہوں۔ اوہ اچھا بھی، بہت اچھی بہن ہو۔ ماجد بھائی آپ ایسے ہی آفس چلے جاتے ہیں، 2 دن شیو نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں اگر ہم آپ کا کہیں رشتہ لے کر جائیں تو لامحالہ لوگ آپ کو دیکھنے آئیں گے، بھلا کیا تاثر پڑے گا ان پر؟ یہی ہوگا کہ وہ لوگ انکار کر دیں گے اور آپ ساری عمر کنوارے رہیں گے۔ بلا نشانی مردوں کو تو یادگار بننے کا یعنی رہتی دنیا تک نام قائم رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، آپ کو نہیں ہے۔ بولی صبا تھی، سانس ماجد بھائی کا پھول گیا تھا۔ او صبا کتنا تیز بولتی ہو، ذرا پانی پلاؤ۔ وہ مسکراتی ہوئی پانی لینے چل دی، فریج سے بوتل نکال رہی تھی کہ وہ چلایا۔ وہ انجان بنی کام میں مصروف رہی۔ بھئی صبا چائے کے متعلق کیا خیال ہے؟ 6 بج رہے ہیں۔ وہ بوتل دوبارہ فریج میں رکھ کر گلاس اٹھا کر باہر نکلنے لگی۔ بھئی اتنا نخرہ کس بات پر کرتی ہو؟ وہ اس کی خاموشی پر برہم ہو کر راہ میں حائل ہو گیا۔ افسوس کا مقام تو یہی عمر کہ تم غلطی کرتے ہو، پھر غلطی کرتے ہو، مگر نادم نہیں ہوتے۔
تم اس قدر اوور کانفیڈنس کا شکار ہو کہ سمجھتے ہو ساری دنیا احمق ہے، اسے چاہیے ہر وقت تمہاری آرتی اتارتی رہے۔ ہٹو میرے سامنے سے۔ تمہیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ جب کسی کے لیے پانی لے جایا جا رہا ہو تو اس کا راستہ نہیں روکتے۔ اس کسی نے تو میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ پہلے مجھے چائے دو، پھر چاہے جہنم میں جاؤ۔ وہ شاید بحث و ضد پر اتر آیا تھا۔ چائے سے زیادہ ضروری پانی ہے، اور ذرا اپنا لہجہ ٹھیک کرو۔ میں نوکر نہیں ہوں تمہاری۔ چائے تم خود بھی لے سکتے ہو، پانی بھی خود لیا جا سکتا ہے۔ وہ بھر گیا اس ترجیح پر۔ عمر، راستہ چھوڑو میرا۔ پہلے تم میرا کام کرو۔ نہیں کروں گی، جاؤ جو جی میں آئے کرو۔ وہ اسے دھکیل کر آگے بڑھنے لگی، مگر بڑھ نہ سکی۔ وہ مکمل اس کے حصار میں تھی۔ ایک کپ چائے اور بس۔ عمر، مت تنگ کرو مجھے، ہٹو سامنے سے۔ کیا بات ہے صبا؟ عمر۔ ماجد بھائی کی آواز سن کر عمر نے بے ساختہ سر پیچھے موڑا، اور اسی لمحے صبا بھاگی اور ماجد کے کندھے سے ٹک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماجد بھائی، مجھے گھر چھوڑیں، میں کسی کی نوکر نہیں ہوں، مجھے بچائیں اس جنگلی سے حاسد سے۔ ماجد بھائی پلیز۔ وہ بری طرح رو دی۔ ماجد کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ صبا، ارے گڑیا، تم اتنی سمجھدار ہو کر، اور بھی عمر، بہت بری بات ہے۔ آخر کچھ بھی صحیح، ہماری مہمان ہے، ایک تو وہ گھر کا اتنا کام کرتی ہے۔ انہوں نے چھلکتے پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لے کر عمر کو سرزنش کی۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہوا تھا صبا؟ کیا کہہ رہا تھا عمر؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ میں آپ کے لیے پانی لے کر آ رہی تھی تو کہنے لگے کہ پہلے مجھے چائے دو۔ میں نے کہا پانی چائے سے زیادہ اہم ہے، بس اسی بات پر بگڑ گئے۔ دیکھو گڑیا، آج کے بعد کبھی اس کے ساتھ میرے معاملے میں بحث نہ کرنا، پہلے اس کا کام کر دیا کرو۔ انہوں نے گھٹا گھٹ پانی چڑھایا اور وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ یہاں تفریحاً رہنے نہیں آئی تھی، لہٰذا دکھڑے بلا کر پھر ذمہ داریاں پوری کرنے لگی۔ اگلے روز ماموں کے ساتھ ممانی سے ملنے ہاسپٹل گئی۔ ممانی نے گھر کا حال چال پوچھا، بڑی مہربانی سے باتیں کی۔ آدھے گھنٹے بعد واپس آ کر پھر وہ کاموں میں مشغول ہو گئی۔ عمر نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے بھی پرواہ نہیں کی۔ ایک تو چوری اس پر سینہ زوری، وہ ہمیشہ بڑے آرام سے مان جاتی تھی، مگر اب سوچ لیا تھا کہ جب تک عمر معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک وہ بات نہیں کرے گی۔ 3 دن بڑی خاموشی سے گزر گئے۔ عمر سے سامنا بھی ہوا تو وہ کترا کر گزر گئی۔ اس روز وہ کام نپٹا کر کمرے میں آئی تو عمر بیٹھا تھا۔ وہ چونک پڑی، مگر بے نیاز بن کر اپنے کپڑے وغیرہ ٹھیک کرنے لگی۔ صبا، اس کی آواز بہت آہستہ آہستہ تھی۔ صبا نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ اسی دم عمر نے پیچھے سے آ کر پھر آواز دی، صبا۔ وہ اسی طرح بے تاثر رہی۔ تب عمر نے اسے شانوں سے تھام کر اپنی جانب موڑ لیا۔ بہت ناراض ہو؟ سنو، میں بھی 3 دن سے بہت پریشان ہوں، سچ نیند نہیں آئی کہ تمہیں ناحق تنگ کیا۔ وہ اندر سے قطرہ قطرہ پگھلنے لگی، مگر جھٹکے سے اپنے کندھے چھڑا کر باہر جانے لگی۔ مگر عمر نے اپنی بے خوف نڈر طبیعت کے موجب اس کا راستہ روک لیا، آہستگی سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی۔ بس آخری بار صبا، معافی۔ اگر آئندہ تمہیں تنگ کروں گا نا تو میری شکل نہ دیکھنا ساری عمر۔ جتنی اذیت میں ہوں زندگی کے، جس خاطر روز بہانے بہانے سے پھپھی کے ہاں جاتا ہوں، وہ میرے گھر میں ہے، میرے قریب ہے، مگر کتنی دور ہے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ معاف نہیں کرو گی؟ تم ہمیشہ مجھے تنگ کرتے ہو، پھر ایسے ہی معصوم بن جاتے ہو۔ وہ خفگی سے بولی۔ گلابی کرتے شلوار، ہم رنگ دوپٹے اور سیاہ گرگابیوں سمیت وہ اس کے خون میں حلول ہو کر رگ رگ میں دوڑنے لگی۔ بڑے بڑے گلابی رخساروں پر پھول کھلنے لگے تھے۔ اپنی ذات کی اہمیت کے نشے نے عجیب سا سرور بخش دیا تھا۔ وہی قاتل مسکراہٹ جس کا وہ دیوانہ تھا اس کے ہونٹوں پر ابھر آئی، جو ہمیشہ اس کے ضبط کی کڑیاں توڑنے لگتی تھی۔ اتنی خوبصورت مسکراہٹ کے ہونٹ کھینچ کر حلال بن جاتے تھے۔ کئی بار اس کا جی چاہا وہ اس کے لب کے بائیں کنارے بنے تل کو جھک کر وارفتگی سے محسوس کرے، مگر وہ اتنی سخت، اتنی ٹف تھی کہ گردن خطرے میں نظر آنے لگتی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی پیشانی پر قطرے ابھر آئے تھے۔ صبا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ نظریں چرا کر آہستگی سے بولا، شکریہ، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ حیرانی سے سوچنے لگی کہ اسے ایک دم کیا ہو گیا۔ ممانی جان کے گھر آنے تک وہ واقعی بہت نیک بنا رہا۔ 8 دن بعد ممانی گھر آ گئی تھی۔ آتے ہی سارا گھر چیک کیا، ہر چیز قرینے سے لگی دیکھی۔ جو چیز جیسی رکھ کر گئی تھی وہ صاف ستھری حالت میں وہیں تھی۔ وہ دال چاول پکا کر شام کے کھانے کے لیے سلاد بنا رہی تھی کہ انہوں نے باورچی خانہ راؤنڈ اپ شروع کیا۔ یہ دیکھ وہ جا کر چاول کی پتیلی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ ارے صبا، لگتا ہے تم نے پرانا باسمتی پکایا ہے۔
یہ چاول تو بہت مہنگے ہیں، میں نے عموماً دعوتوں وغیرہ میں کام لاتی ہوں، ادھر ٹوٹا چاول بھی رکھے تھے۔ ان کا لہجہ عجیب بے مہر سا تھا۔ صبا کا دل ٹوٹ گیا۔ 8 دن میں اس گھر میں اس نے اتنا کام کیا تھا کہ اپنے گھر میں 8 سال میں نہیں کیا تھا۔ اور خدا کے فضل سے ماموں جان بہت اچھا کماتے تھے۔ عمر اور ماجد جو کماتے تھے یہ ان کی جھولی میں ڈال دیتے تھے۔ وہ اس بچت کے انداز پر معتجب ہوئی۔ بچپن میں وہ دیکھا کرتی تھی کہ کس طرح ممانی اپنے میکے والوں کو نوازا کرتی تھی۔ گاؤں سے چاول آ رہے ہیں تو ایک بوری لازمی میکے پہنچتی تھی۔ جنگ سے اصلی گھی آ رہا ہے تو ایک نستر میکے ضرور جا رہا ہے۔ اسی طرح پھل پھلواری۔ ماموں جان ٹرپ سے واپسی پر خوشنما سوٹ پیس لاتے تو صبا کی امی کو ایک اپنی مرضی سے دے دیتی۔ بہنوں کے سامنے تمام پیس پھیلا کر سلام لگاتی کہ جو اچھا لگے لے لو۔ وہ واقعی حیران تھی کہ ممانی جان نند کے معاملے میں ضرور کنجوس تھیں، مگر اپنے گھر میں کب سے؟ کافی دیر بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اعتراض کرنے کی عادت سے مجبور ہو کر زبردستی صبا کی کوئی غلطی برآمد کر کے بڑھاس نکالی گئی ہے۔ اسے واقعی بہت برا لگا۔ اتنے نازوں سے اسے پالا گیا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی ممانی جان بہت خوش ہوں گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس نے اتنا بڑا گھر سنبھالا۔ اپنی تمام محنت عقارت چاہتی دیکھ کر اس نے کھانے کی میز پر عمر سے کہا، عمر مجھے صبح گھر چھوڑ دینا، ابھی ممانی جان کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، کل امی جان آ جائیں گی، 2 دن رہ لیں گی یہاں۔ لیکن تم کیوں جا رہی ہو بیٹی؟ ابھی تو یونیورسٹی ویسے بھی بند ہے، تھک گئی ہو ہاں؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ ارے نہیں ماموں جان، ایسا کتنا کام کیا ہے، میں نہیں تھکی ہوں۔ وہ مصنوعی ہنسی ہنس کر بولی۔ ارے نہیں بیٹا، کیوں شرمندہ کرتی ہو؟ بھلا تمہاری ماں نے کبھی تمہیں ایک سے زیادہ کام کرنے نہیں دیا؟ یہاں تم نے سب کام ایسے کیے، ایسے مزیدار کھانے کھلائے جو بھلا نہ پائیں۔ ماموں نے اس کا دل بڑھایا۔ شکریہ ماموں جان، مگر اب میں گھر جاؤں گی، امی آ جائیں گی، چھوڑ دو گے نا عمر؟ ظاہر ہے وہ اس کے جانے کے خیال سے بجھ گیا تھا۔ وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولا۔ صبا کی امی 2-3 مرتبہ بھاوید سے ملنے ہاسپٹل گئی تھیں۔ وہاں بھی انہوں نے اشاروں کنایوں میں کہہ دیا تھا کہ اب ماجد کی شادی ہو جانی چاہیے، اور ممانی نے یہ بات اپنی ہاتھ آہی میں دبا دی تھی۔ مگر اب صبا کی امی یعنی عابدہ بیگم نے خاص طور پر بھائی کے سامنے تذکرہ چھیڑا تو انہوں نے بہن کی تائید کی۔ بھابھی آپ کام سے نہ گھبرائیں، میں اور صبا سب سنبھال لیں گے، بس آپ جب اب ٹھیک ہو جائیں گی تو لڑکی دکھانے لے جاؤں گی، بس اس عید تک ماجد کو نپٹا ہی دیں۔ ہاں خیر، سوچ تو میں بھی رہی تھی کہ لوگ کہیں گے کہ ستیلی ماں ہے اس لیے اتنی غافل ہے، اور عابدہ تم جانو سب تمہارے آگے ہی ہے، کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی۔ مہمانی کو صفائی پیش کرنا ہی پڑی۔ مبادہ شوہر بعد میں کوئی طنز ہی نہ کر دیں کہ اتنی عمر ہو گئی اور ماجد کا کوئی خیال ہی نہیں۔ حفظ مات قدم کے تحت کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑا۔ طے یہ پایا کہ 10-15 دن بعد وہ لڑکی دیکھنے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جواب جلد ملے۔ صبا کو یہ لڑکی دیکھنے کا تجربہ بہت دلچسپ لگا۔ اس نے پرتکلف چائے پر توجہ دیے بغیر تینوں لڑکیاں بہت توجہ سے دیکھیں۔ بڑی لڑکی اسے پہلے پسند تھی، بے حد اجلی رنگت، دراز بال اور بڑی خاموش سی۔ دونوں کی بس نسبت بہت ہی سادہ۔ پہلے روز تو انہوں نے خاندان وغیرہ کے بارے میں معلومات ایک دوسرے کو بہم پہنچائیں۔ عابدہ خاتون نے باورچی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ میری بڑی بھابھی ہیں، حیدری میں رہتی ہیں، 2 بیٹے ہیں ان کے، آ جائیں تو میں نے کہا آپ سے بھی تعارف کرا دوں کہ بہت اچھے اخلاق کی ہیں، میری خوش قسمتی ہے کہ میری پڑوسن ہے۔ اور بیگم ضمیر انکساری سے شکریہ ادا کر کے بہت کچھ سمجھ گئی تھی، جس کا مظہر ضرورت سے زیادہ پرتکلف چائے اور گھوم پھر کر اپنی بچیوں کی تعریف تھی۔ دوسرے پھیرے میں انہوں نے عرض مدعا کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ 1-1.5 ماہ میں جواب دیں گے، اس دوران لڑکا بھی دیکھیں گے اور دونوں گھرانوں کے مرد بھی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ صبا کو تو بہت لطف آ رہا تھا۔ بڑے بھائی جو شکاگو میں تھے اس سے 8 سال بڑے تھے، ان کی شادی پر صبا بہت چھوٹی تھی۔ بڑی خاص حیثیت سے لڑکی والوں کے ہاں جانا اسے بہت اچھا لگا تھا، اور اس روز وہ ممانی کے ساتھ گھر چلی آئی تھی۔ امی سے کہہ دیا تھا کہ وہ ماجد بھائی کی اوور ہالنگ کرنا چاہتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اتنی اچھی لڑکی ہاتھ سے نکل جائے۔ اور اس نے پیچھے سے جا کر ماجد کو ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ بڑی محویت سے رنگ برنگی چڑیوں کو جھولتے دیکھ رہے تھے۔ ماجد بھائی ایک خبر ہے۔ ارے صبا بھائی کب آئیں؟ ماجد بھائی اب ایک اور پنجرہ بنوا لیں آپ، وہاں آپ کے ہم شکل چڑیاں اور طوطے رکھے جائیں گے۔ ماجد تھوڑا سا چونکے، اس وقت پوری طرح صبا کی طرف متوجہ تھے، لہٰذا اپنی عادت کے مطابق چونک کر بات دہرانے کے لیے نہیں کہا تھا۔
بلکہ خفیف سے انداز میں مسکرائے تھے۔ دیکھیں ماجد بھائی، اب کسی بھی دن لڑکی والے دیکھنے آ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اچانک کسی بھی دن چھاپا پڑ سکتا ہے۔ خبردار جو آپ نے ہمہ وقتی بیٹھک لگائی ان جانور کی اولادوں کے سامنے۔ وہ منہ بنا کر بولی، ماجد بھائی شیو بلا ناغہ ہوگی، کپڑے روز بدلے جائیں گے، بالوں میں کالا کلا ہیئر ٹانک نہیں لگے گا، یہ گھسی ہوئی اسپنج کی چپل نہیں پہنیں گے بلکہ وہ لیدر کی سوفٹی گھر میں ہر وقت پہنیں گے۔ اور ماجد نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ بس ماجد بھائی کہہ دیا میں نے، یہی کچھ کرنا ہوگا، میں روز آ کر چیک کروں گی، اگر آپ نے یہ سب نہیں کیا نا تو تمام عمر بات نہیں کروں گی۔ وہ پیشگی روٹ کر بولی اور ماجد اس کا سر تھپا کر شفقت سے مسکرا دیے۔ جس دن ضمیر صاحب اینڈ فیملی ماموں کے ہاں پہنچ رہے تھے، وہ 1 گھنٹہ پیشتر ماموں کے ہاں پہنچ گئی تھی۔ عمر آفس سے نہیں آیا تھا، وہ یہ دیکھنے کہ ماجد بھائی کا کیا حال ہے۔ ان کے کمرے میں گئی تو سر پیٹ کر رہ گئی۔ وہ ایک کٹوری میں جانے کیا ڈالے طوطے کو گردن سے پکڑے زبردستی اس کی چونچ ڈبو کر زبردستی پلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آداب عرض قبلہ بھائی جان محترم مکرم و عالی مرتبت، اور وہ عادت کے مطابق چونک کر اس کے سمت خالی خالی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ ماجد بھائی آپ کے سسرال والے آ چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ دوبارہ اپنے علیل طوطے کی سمت متوجہ ہو چکے تھے۔ آپ انہیں اپنی مونچھوں پہ لیموں نچانے کا تماشا دکھائیں گے؟ یوں؟ وہ اس قدر بھڑک گئی کہ وہ خود بخود سمجھ گئے کہ پھر انہوں نے کوئی غائب دماغی کی مثال پیش کی ہے۔ ماجد بھائی جلدی سے تیار ہو جائیں، آپ کے سسرال والے آ رہے ہیں، ان کے سامنے بہت حاضر دماغی سے بیٹھیے گا، ان سے بات دہرانے کے لیے مت کہیے گا، آپ کا سب سے بڑا انٹرویو ہے۔ اس نے صورتحال سمجھائی۔ اس پر اسی وقت ممانی نے بھی آ کر بڑے تلخ انداز میں کہا تھا، میاں اب دکان بڑھا لو، ساری عمر ایک سے کام نہیں ہوتے، کوئی ڈھنگ کا جوڑا پہن لو۔ تب انہیں وقت کی نزاکت کا احساس ہوا اور وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ 30 منٹ بعد جب وہ سامنے آئی تو وہ نہال ہو گئی، سیاہی مائل براؤن شلوار سوٹ میں سیاہ سوٹی، چہرے پر تازہ شیو کی نلاہٹیں، چمکتا چہرہ جو صدا سے سرخ و سفید تھا، گھنی مونچھیں، معصوم آنکھیں جو دنیا کے حساب کتاب کے معاملے میں چٹی ان پڑھ تھیں، خشک چمکدار بال جو بار بار پیشانی پر آ کر گرتے تھے، اپنے چوڑے چکلے وجود کے ہمراہ اس کا مان بڑھا رہے تھے۔ اوہ ماجد بھائی خدا نظر بد سے بچائے، ماشاء اللہ۔ وہ مارے جوش کے بے ربط ہوگی۔ بس ماجد بھائی بس، آپ ان کے سامنے چوکس بیٹھیے گا، آخری گزارش ہے۔ وہ ملتجی انداز میں بولی تو وہ سادگی سے مسکرا دیے۔ جیسے ہی مہمانوں کی آمد کا غلغلہ اٹھا، ماجد بھائی تھوڑا تھوڑا گھبرا گئی مگر جلدی خود پر قابو پا لیا، اور جب ان کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں جا رہی تھی، برآمدے میں عمر ٹکرا گیا۔ اس نے سر سے پاؤں تک ماجد بھائی کو دیکھا، پھر انابی پھولوں سے مزین لان کے سورج میں خوشی سے گلنار ہوتی ہوئی صبا کو۔ ماجد بھائی بڑی نیک گھڑی ہے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ وہ اس کے وارفتہ انداز سے زیادہ اس بات پر خوشی سے پھولی نہ سمائی کہ اس نے ماجد بھائی کو کتنی اپنائیت سے بلایا ہے۔ بظاہر سرد مہری سے بولی، ہم ڈرائنگ روم میں جا رہے ہیں، کسی درگاہ پر نہیں۔ ماجد بھائی ڈرائنگ روم میں داخل ہونے پر ان کی آواز آئی۔ انہوں نے حاضرین کو بڑے وقار سے سلام کیا، پھر خود صبا بھی اندر چلی آئی۔ ہونے والی دلہن کے والدین، دونوں بہنیں، عابدہ بیگم، صبا کے ماموں ممانی سب ہی موجود تھے۔ ماجد بھائی صوفے پر بیٹھ گئے، صبا لپک کر ان کے برابر ہی بیٹھ گئی۔ صبا کو تو اپنے ماجد بھائی سے بہت ہی محبت ہے، بچپن میں ماجد نے اس کے لاڈ بھی سگے بھائی سے بڑھ کر اٹھائے ہیں۔ عابدہ بیگم نے شفقت سے اس کے ساتھ ساتھ رہنے کی وضاحت کی۔ جی وہ تو مجھے بھی اندازہ ہے۔ بیگم ضمیر مسکرائیں، پھر ماجد بھائی کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ان کی نظروں میں پسندیدگی کا تاثر تھا۔ کیا کر رہے ہو بیٹا آج کل؟ سروس کرتا ہوں ایک پرائیویٹ کمپنی میں۔ اور کیا ارادے ہیں؟ وہ ضمنی سوال کرنے لگی۔ جی میں نے ICM کا ایگزام دیا ہے، رزلٹ کا انتظار ہے۔ ان کی آواز بے حد آہستہ تھی۔ ماموں جان، عابدہ بیگم اور صبا ایک دم چونک پڑے تو یہ سب ان سے کس قدر غافل تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی کام ہے اور بس۔ ارے ماجد بھائی آپ تو چھپے رستم نکلے، نہ پڑھتے نظر آتے ہیں نہ لکھتے۔ صبا کو واقعی حیرانی ہوئی تھی۔ لو ICM کا امتحان دیے بیٹھے ہیں۔ مہمان ماجد بھائی سے باتیں کرنے لگے۔ وہ بے حد مختصر جواب دے رہے تھے۔ بیگم ضمیر کو یہ شاندار اٹھان والا کم گوسا لائق نوجوان بے حد پسند آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ چائے آ گئی تھی۔ ماجد بھائی یہ بتائیے آپ کا سٹار کیا ہے؟ ان کا سٹار پائسز یعنی ہوت ہے۔ صبا نے بات اچک لی۔ ارے صبا، ان کی معلومات بھی تمہیں حاصل ہے؟ ہونے والی سالی نے مذاق لیا۔ بات یہ ہے نازو، ماجد بھائی کو تو ان سٹارز و سٹار سے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے، میں ہی شوق رکھتی ہوں سب چیزوں کا۔
وہ ہنس کر بولی، صبا تمہارا سٹار کیا ہے؟ میرا سنبلا ہے، یعنی ویرگو۔ ارے بڑے حساس اور آئیڈیلسٹک قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ۔ آئیڈیلسٹ؟ صبا حیران ہوئی۔ اور کیا، خود بھی تمام نقائص سے بالاتر نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں سے بھی یہی توقع کرتے ہیں۔ جہاں ان کے معیار سے کم بات ہوئی، بڑی مشکوک ہوتی ہے ان کی وفاداری۔ نازوں سے بڑی سی ماں نے ٹکڑا لگایا۔ ارے ارے نہیں بھائی، صبا نے کہکا لگایا، پھر سنجیدگی سے بولی، بھائی جب انسان ذہین ہے، محنتی ہے، اپنا محتسب ہے، تو کیوں نہ کریکٹر بلڈنگ کی جانب توجہ کرے؟ ہماری آپا کا تو اسد ہے۔ نازو بولی اور شرارت سے ماجد کو دیکھا۔ ارے خدا کی مار ان ستاروں پر، یہ آج کل کے بچے تو پاگل ہو گئے ہیں۔ جہاں دو جمع ہو شروع ہو گئے۔ دنیا پہلے خاندان حسب نسب کی فکر کرتی تھی، آج کل یہ موئے ستارے برج آ گئے ہیں، باقی سب پیچھے۔ بیگم ضمیر بچوں کی سمت متوجہ ہوئی تھی، ان کی گفتگو سن کر سخت ناگواری کا اظہار کیا۔ ضمیر صاحب اور ماموں جان ہنس پڑے، عابدہ بیگم اور مومانی بھی مسکرا دیں۔ ضمیر اینڈ فیملی بہت خوش رخصت ہوئی۔ ادھر سب گھر والوں کو بھی گھرانا اچھا لگا تھا۔ ماموں جان ماجد بھائی سے پوچھنے لگے کہ انہوں نے ICM کی تیاری کب کی، امتحان کب دیا۔ صبا کو تھوڑا غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ عمر ڈرائنگ روم میں نہیں آیا تھا اور اب ٹھاٹھ سے لان کے شیڈ کے نیچے بیٹھا غالباً ملہار گا رہا تھا۔ وہ چائے کا کپ لیے اس کے پاس چلی آئی۔ بھائی تم بہت بد اخلاق ہو، کیوں نہیں ملے ماجد بھائی کے سسرال والوں سے؟ ابھی کہاں سے سسرال والے؟ اوفو، نہیں ہے تو ہو جائیں گے، تم اندر کیوں نہیں آئے؟ سنا تھا اندر دو خوبصورت لڑکیاں بھی ہیں، سوچا بس تمہارا خیال کیا۔ میں ایسی جلنے والی نہیں ہوں۔ وہ برا مان گئی۔ معلوم ہے، لیکن بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ اعتماد بھی اچھا نہیں ہوتا۔ کیا معلوم اندر ڈبل گیم ہو جاتا، پھر تمہارا کیا ہوتا؟ وہ بددستور چھیڑ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم تو بڑے ٹائٹ سوداگر ہیں، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو۔ وہ فولڈنگ ٹیبل پر کپ رکھ کر مسکرائی۔ اسے چاہت نہیں کہتے کہ مرد کہیں جائے، اس کے سامنے خوبصورت لڑکی آئے تو دل دھڑک جائے کسی انہونی پر۔ محبت اعتماد کا دوسرا نام ہے۔ دونوں فریقوں کو اطمینان ہونا چاہیے کہ کوئی کہیں بھی جائے، کہیں بھی ہو، ہمارا ہے، ہمارے لیے سوچتا ہے۔ سفید کپڑوں میں ملبوس نیم دراز سا عمر اپنی نازک مگر چاند چہرہ منگیتر کو دیکھ کر رہ گیا۔ تمہاری جیسی لڑکیوں کو اتنا بے نیاز بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کے مردوں کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اتنی حساس عورتیں معاملہ کھلنے پر اور پندار کی شکست پر شاید خودکشی کر لیں۔ اس نے ہنس کر بہت سنجیدہ بات کی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے نا عمر، زندگی اور کھیل میں بہت تضاد ہے، بہت فاصلہ ہے ان دو الفاظ میں۔ وہ اندر جانے کے لیے پلٹ گئی اور وہ جانے کیا سوچنے لگا۔